ہمیں ہر ہفتے مجلس کیوں برپا کرنی چاہیے؟ ہم میں سے ہر ایک کو پابند کیوں ہونا چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں اور اپنے روحانی پروگرامز میں ہفتہ وار مجلس کے عنوان سے کسی بھی انجمن کا حصہ بن جائیں؟ خودمون و برنامه‌های معنوی خودمون ثبت کنیم. جب بھی آپ دینی معارف سے کچھ سیکھتے ہیں، آپ کے لیے اگلی دفعہ تک فکر، عمل اور تجربہ کرنے کے لیے وقت موجود ہونا چاہیے عمل و تجربه وجود داشته باشه تاکہ وہ معرفت آپ کی روح کا حصہ بن جائے اور آپ اگلے ہفتے اس کا اگلا حصہ سیکھ سکیں۔ اور اگر یہ ہفتے کا فاصلہ اچانک طولانی ہو جائے اور مثلاً 1 ماہ میں تبدیل ہو جائے تو فطری بات ہے کہ اس فاصلے کے بے تحاشا نقصانات ہوں گے اور انسان کا ذہن مطالب کو منسجم نہیں کر پائے گا۔ سیکھنے کا یہ عمل مجلس میں ہی کیوں انجام پانا چاہیے؟ کیونکہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خط نمبر 31 میں فرمایا ہے، میرے جوانوں، اگر تمہارا دل باصفا ہے تو میری باتوں کا مطالعہ کرو۔ مجلس انسان کے دل کو جلا بخشتی ہے اور دل کا باصفا ہونا سیکھنے کا لازمہ اور مقدمہ ہے۔ اس صفائے دل کا آغاز نور اہل بیت سے ہوتا ہے۔ جب تک ایسے بغیر نام و نمود کے، مخلصانه بدون نام و نام، بغیر کسی شہرت و تنخواہ کے با اخلاص افراد ان مجلسوں میں شرکت کرتے رہیں گے، ان مجلسوں میں شرکت کرنے والے افراد کی نورانیت اوج پر رہے گی۔ اس طرح کی مجلسوں میں اہل بیت کا نام ہی روحانیت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جب انسان کسی مجلس میں بیٹھ کر مطالب درک کر سکتا ہے تو پھر وہ کیوں مجلس سے باہر کسی اور جگہ کوئی اور چیز سیکھے؟ جہاں مصائب پڑھے جاتے ہیں وہیں علمی بات بھی کی جاتی ہے، چونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے، جو شخص بھی میرے بچوں، میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، خدا اسے حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت میده۔ میں جب عزاداران ابا عبداللہ الحسین کی مجلس میں جمع مومنین کے درمیان آنا جانا کر سکتا ہوں اور ان کی نورانیت سے مستفید ہو سکتا ہوں تو میں ٹی وی کے سامنے کیوں بیٹھوں؟ ان باتوں کا کوئی سرا نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، لیکن جو نورانیت مجلسوں سے حاصل ہوتی ہے اور وہ نور کے جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اس وقت آپ کے قدموں سے خارج ہوتا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں مجلس کے انعقاد کا سبب بنتی ہے۔ مجلس انسان کو صفائے دل عطا کرتی ہے اور سیکھنے کا مقدمہ اور لازمہ صفائے دل کا حامل ہونا ہے۔